میں گھر میں سب کی لاڈلی تھی، امی ابو کا پیار تھا، بہن بھائیوں کی محبت تھی، ہر وقت مسکراتی رہتی، ہنسنا کھیلنا، اپنی دنیا میں مست رہتی، کھانے میں جو چیزیں پسند نہ ہوتی وہ کبھی نہ کھاتی۔ مجھے چائے، سبزی میں ٹینڈے اور بینگن سے سخت الرجی تھی، کچھ بھی ہو جاتا میں یہ تین چیزیں کبھی نہ کھاتی۔ میری وجہ سے یہ تینوں چیزیں کبھی بھی ہمارے گھر میں نہیں پکائی جاتی تھی۔ میرے ابو کو ٹینڈے بہت پسند تھے، لیکن میری وجہ سے وہ بھی نہ کھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے گئے، میں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کی حافظہ بنی۔ بیٹیوں کو آخر ایک دن بابل کا گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے۔ میری ماں مجھے گھر بسانا سکھایا کرتی، کھانا بنانا سکھاتی، صبر کرنا بھی سکھاتی۔ ماں ہم دونوں بہنوں کو بہت سمجھاتی تھی۔ کبھی کبھی ماں مجھے سمجھاتے ہوئے رونے لگتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پوچھنے پر کہتی، میری بچیوں پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے ہیں تم نے، پتہ نہیں اللہ نے تمہارے نصیب کیسے لکھے ہیں۔ ماں اداس ہو جاتی۔ میں تھوڑی سی موٹی تھی، اکثر بھائی کہا کرتے، امی اس کو کہو کھانا کم کھایا کرے، دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہے۔ ماں اداسی سے کہتی، ہو جائے گی ٹھیک جب یہاں سے جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنے شوہر کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہ دوں گی، سب کو اپنا سمجھوں گی اور گھر بساؤں گی۔ ایک دن ہمارے محلے کی ایک آنٹی آئی، اس نے مجھے اپنے بھتیجے کا رشتہ بھیج دیا۔ لڑکا سیلون پر کام کرتا تھا، امی ابو نے لڑکا پسند کیا اور منگنی ہو گئی۔ شادی 6 ماہ کے بعد تھی۔ وہ لڑکا مجھ سے محبت کرنے لگا۔ میں قرآن کی حافظہ تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یوں بات کرنا، لیکن کچھ رسم دنیا بھی تھا، انکار نہیں کر سکتی تھی، اور مجھ سے محبت کے قول قرار کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا ہم سفر ملا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 3 دن، صرف 3 دن اچھے گزرے تھے، خدا جانے کیوں سب بدلنے لگے، سب کے چہروں سے نقاب ہٹنے لگے۔ ایک رات شوہر گھر آیا، میں نے پوچھا، آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، گالی دے کر بولا، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں لیٹ آؤں یا جلدی وہ میری اپنی مرضی ہے۔ ابھی شادی کو 20 دن گزرے تھے۔ میں اس کے اس رویے سے بہت پریشان ہو رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میری ایک نند تھی جو شادی شدہ تھی، ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ جاتے، 2 بچے بھی تھے اس کے۔ میرا سارا دن اس کی خدمت میں گزر جاتا۔ میں موٹی تو بچپن سے تھی۔ ساس اور نند کہنے لگی، کھا کھا کر کتنی موٹی ہو گئی ہو تم، تھوڑا کم کھایا کرو۔ میرے بیٹے کو موٹی لڑکیاں پسند نہیں، بس پھر میری روٹی پہ پابندی لگا دی گئی۔ صبح چائے کا 1 کپ دیا جاتا۔ چائے مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن مجبوری میں پینی پڑتی۔ دوپہر میں کھانا نہیں دیتے تھے، رات کو صرف 1 روٹی۔ مجھے بہت بھوک لگتی تھی۔ ساس اور نند کھانا فریج میں رکھ کر لاک کر دیتی تھی۔ میں بھوک سے تڑپتی رہتی، لیکن مجھے کھانا نہ دیتے۔ امی کے وہ الفاظ یاد آتے تو دل پھٹ جاتا جب کہا کرتی تھی، میری بچیوں پتہ نہیں تم نے کیا کیا دیکھنا ہے،
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ میں نے شوہر کو بتایا مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، مجھے کھانا دو، بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا دیکھو تم پہلے بھی بہت موٹی ہو، پہلے اپنا وزن کم کرو، بس یہی کھانا ملے گا، یہاں رہنا ہے تو رہو ورنہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ میں چپ ہو گئی، میں نبھانا چاہتی تھی، گھر بسانا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو بھوکا رکھنا شروع کر دیا۔ میری نند ہر دوسرے دن آ جاتی اور اپنے سارے کپڑے لے کر آتی اور مجھے کہتی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی سے تم یہ سارے کپڑے واش کر دو۔ ایک دو مرتبہ تو میں سمجھی سچ میں اس کی طبیعت خراب ہے، مگر چند دن گزرے تھے، وہ تو روزانہ آ جاتی اور مجھے کہتی یہ لو ہانڈی کا سامان اور مجھے ہانڈی بھی بنا کر دو۔ میری نند کا گھر ہمارے گھر سے ایک ہی گلی میں تھا، بس چند گھروں کا فاصلہ تھا۔ میں پہلے اس کی ہانڈی بناتی، پھر اپنے گھر کی ہانڈی بناتی اور سارا دن چارپائی پر وہ بیٹھی رہتی اور اس کے دونوں بچے بھی مجھے سنبھالنے پڑتے۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی، کبھی کبھار امی سے فون پر بات کرتی، ان کو بتاتی میں بہت خوش ہوں۔ 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا کہ تمہاری بہن نے تو مجھے نوکرانی بنا لیا ہے، اپنے گھر کی بات تو ٹھیک ہے، مگر مجھ سے تمہاری بہن اپنے گھر کے سارے کپڑے دھلواتی ہے، ہانڈی پکواتی ہے اور تو اور بچوں کے پیمپرس تک مجھ سے چینج کرواتی ہے اور خود سارا دن آرام کرتی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، میں اپنی بہن کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں رو رو کر چپ ہو گئی، مگر اس ظالم کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ ایک تو مجھے کھانا کم دیا جاتا تھا، دوسرا مجھ سے بہت کام لیا جاتا۔ اس گھر کی نوکرانی سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھی۔ ایک روز مجھے تیز بخار ہوا، مجھے ہانڈی بناتے ہوئے تھوڑی سی جل گئی، بس پھر تو قیامت آن پڑی۔ میری نند نے مجھے خوب باتیں سنائی، جلدی سے اپنے بھائی کو کام سے بلوا لیا اور کہا تمہاری بیوی کی وجہ سے آج میری بےعزتی ہوئی ہے۔ ہانڈی جلانے پر میری ساس نے مجھے گالیاں بھی دی، میرے شوہر نے ڈنڈے سے مجھے بہت مارا۔ میں رو رو کر چلاتی رہی مگر اس کو رحم نہ آیا۔ نند کہنے لگی اس کو طلاق دو، یہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ ساس بھی کہنے لگی یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے میری بیٹی کو گالیاں سننا پڑی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا تھا مگر میں نے اپنے ماں باپ کو نہ بتایا، چپ کر کے سب سہتی رہی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی، میں برتن واش کر رہی تھی، میری حالت دیکھ کر وہ چیخ اٹھی، مجھے کہنے لگی بیٹی تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میری حالت قابل رحم تھی، شوہر لاپرواہ تھا، اسے کوئی فکر نہ تھی۔ اس عورت نے میرے ماں باپ سے کہا اپنی بیٹی کو بچا لو، وہ لوگ مار دیں گے اسے۔ میرے ماں باپ مجھے لینے آئے، شوہر گھر پہ نہ تھا۔ امی نے مجھے دیکھا، امی بے ہوش ہو گئی، میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، جسم بے حد کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے تھے۔ ساس مجھے گالیاں دینے لگی، تم نے اپنے ماں باپ کو بلوا لیا، ہم اب تمہیں نہیں رکھیں گے۔ ابو نے کہا چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ میں نے ابو سے کہا ابو آپ لوگ جائیں، میں شوہر سے پوچھ کر آپ کو فون کروں گی۔ ابو نے بہت کہا
تم ہمارے ساتھ چلو۔ امی نے بھی بہت سمجھایا، لیکن میں نے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ امی ابو واپس چلے گئے۔ رات کو شوہر آیا۔ ساس اور نند نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کمینی نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا تھا، ان کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بتایا۔ مجھے اس دن بہت تیز بخار تھا۔ میرے شوہر نے مجھے گالیاں دی، مجھے تھپڑ مارے، کہنے لگا میں اب تمہیں نہیں رکھنا چاہتا، مجھے طلاق دے دی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، اس کو اللہ کے واسطے دیے، جو کر سکتی تھی میں نے کیا۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے ایک وقت کا کھانا نہ دینا، بس مجھے طلاق نہ دو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ تیز بخار تھا، سردی بہت زیادہ تھی، دھند بھی پڑ رہی تھی، مجھے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میری ساس نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لیں۔ میں ساری رات سردی میں باہر پڑی رہی۔ صبح محلے والوں نے میرے گھر والوں کو فون کیا، بھائی آ کر مجھے لے گیا۔ طلاق تو ہو چکی تھی، میں نے گناہ بھی کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی مجھے سزا ملی۔ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ عورت کو تو باپ کی جاگیر سمجھا جاتا ہے۔ ان مردوں نے آتے ہی کلمہ پڑھ کر قبول کرتے ہیں، پھر جی بھر کر ظلم کرتے ہیں۔ میں کس سے پوچھوں میرا گناہ کیا ہے؟ کس سے انصاف مانگوں؟ میں بہت روئی تھی۔ جو بھی ہمارے گھر آتا وہ الٹا مجھے ہی باتیں سنا کر چلا جاتا کہ تم نے برداشت نہیں کی، تمہیں خامند کی ہر بات ماننی چاہیے تھی۔ میں رو رو کر کہتی میں ہر بات تو مانتی تھی، مگر ظالم معاشرے کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ میں جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے لگتا جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی۔ میرے ماں باپ میری وجہ سے بیمار رہنے لگے۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، 40 سال کی عمر تھی اس کی۔ پہلی بیوی گیس چولہا پھٹنے سے جل کر فوت ہو گئی تھی۔ 3 بچے تھے اس کے۔ میری ماں باپ سے اس سے کوئی بات نہ چھپائی، میری پہلی شادی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے وعدہ کیا شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا، کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ بس مجھے اس کے 3 بچوں کو سینے سے لگانا ہوگا۔ مختصر یہ کہ سب کی رضامندی سے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ آج میری شادی کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میرا دوسرا شوہر بہت اچھا ہے۔ میں ان کے 3 بچوں کو سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دیتی ہوں۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے مجھے کبھی گالی بھی دی ہو۔ بس ان میں ایک خامی تھی، وہ کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ وہ 1 ماہ میں 1 بار ہی گھر آتے ہیں، اور وہ بھی 2 دن کے لیے۔ میرے ساس سسر فوت ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کے 2 بڑے بھائی دوسرے شہروں میں رہتے ہیں۔ میں بہت بور ہوتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایا کرو، یا انہیں اپنے گھر بلا لیا کرو۔ آج میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی۔ میرے پہلے شوہر نے آج کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، ان کو اپنے بہنوئی کے قتل کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے۔ پیغام دینے والے نے بتایا کہ میری طلاق کے بعد میری نند کے گھر میں بہت جھگڑے ہونے لگے۔ میری نند کو کام تو نہیں آتا تھا، نہ ہانڈی بنانا، نہ کپڑے دھونا۔ اس بات پر روزانہ جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک دن اس کے شوہر نے اسے بہت مارا۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی تو میرے پہلے شوہر اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر وہی ڈنڈا اٹھایا جس سے مجھے مارتے تھے، اور جا کر اپنے بہنوئی کا سر پھاڑ دیا۔
جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور میرا پہلا شوہر موقع پر ہی پکڑا گیا۔ 10 دن بعد انہیں سزائے موت ہے، اور وہ کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ نہ جانے مجھ جیسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جو اس اذیت سے گزر رہی ہوں گی۔ سب مردوں کو اتنا کہنا چاہتی ہوں، مانا تمہاری زندگی میں آنے والی کوئی فلم سٹار کی طرح خوبصورت نہیں ہوتی، تم سے اس کی سوچ نہیں ملتی ہوگی، لیکن کیا تم مرد جب چاہے طلاق دے سکتے ہو، جب چاہے تھپڑ مار سکتے ہو، گالی دے سکتے ہو؟ افسوس ان ماں باپ پہ جو صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کو کانٹوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اس معاشرے کو کیا کہنا؟ میں تو برباد ہو کر بیٹھ گئی، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی بازاروں میں جا کر ناچی، نہ جسم کی نمائش کی، اور نہ کوئی اور گناہ کیا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔